بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر، امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے آپ کی آن لائن کلاسز کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے۔ تو جس طرح آپ جو ہے وہ کالج میں ریگولر تھے، اسی طرح باقاعدگی سے جو ہے وہ اپنی یہ کلاسز بھی اٹینڈ کریں۔ کلاس کے بعد جو ہے وہ اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کریں، اپنا رول نمبر لکھیں، کیونکہ یہ آپ کی جو ہے وہ اٹینڈنس کا باقاعدہ حصہ اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کا ریگولر جو ہے وہ کالجز میں تھا۔ ہم چیپٹر نمبر 3 پر تھے، اس میں ہم نے پہلے جو ہے وہ تعلیم کی نظریاتی بنیادیں دیکھیں، فلسفیانہ بنیادیں دیکھیں، اسی طرح اس کی جو ہے وہ نفسیاتی بنیادیں دیکھیں، نفسیاتی کردار دیکھا تعلیم میں۔ پھر ہم جو ہے وہ تعلیم کی معاشرتی بنیادوں پہ تھے۔ معاشرتی بنیادوں میں بھی معاشرہ، تعلیم اور معاشرے اور تعلیمی ادارے کا تعلق آپ دیکھ چکے تھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ معاشرے میں مدرسے کا کردار ہے، کہ ایک ادارہ ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا کیا کردار بنتا ہے۔ تو مدرسہ جو ہے وہ ایک معاشرتی مرکز کی طرح ہوتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، طلباء کے لیے تجربات فراہم کرتا ہے، جن تجربات سے گزرنے کے بعد طلباء کی صلاحیتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ اجتماعی زندگی کے حوالے سے ان کا شعور بہتر ہوتا ہے، کہ جب مدرسے میں بچے آتے ہیں تو وہ مختلف خاندانوں اور گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک کا معاشی پس منظر ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کا گھریلو ماحول، ان کی اپنی صلاحیتیں، ان کے خیالات، تصورات سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور جب وہ سب ایک مدرسے میں جمع ہوتے ہیں تو اس کا اپنا ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ یعنی مدرسے کے اپنے نظم و ضبط ہیں، اپنے قوانین ہیں، یہ سب چیزیں بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ مدرسے کے ماحول میں ڈھل کر معاشرتی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ شعوری طور پر ہوتا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کے یہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی غیر شعوری طور پر بھی دوسرے بچوں سے متاثر ہو کر وہ ایک منظم معاشرتی زندگی، یعنی ایک ڈسپلن زندگی گزارنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بچہ جو کچھ تعلیمی ادارے میں سیکھتا ہے وہ اپنے گھر، محلے یا معاشرے سے نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ وہ وہاں سیکھنے کا اس کا ایک جو ہے وہ کیجول رویہ ہوتا ہے۔ تعلیمی ادارے میں وہ آتا ہی شعوری طور پر چیزیں اور رویے سیکھنے کے لیے۔ اسی طرح مدرسے کو چونکہ پورے معاشرے کی حمایت حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ معاشرہ ہی ہوتا ہے جو تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے، اسی لیے اس میں بچوں کی شخصیت بہتر اور کردار کی تربیت جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ معاشرہ کیونکہ تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے، اس لیے یہ معاشرے کی بھی ضرورت ہے کہ نہ صرف بچوں کی ہمہ پہلو تربیت، یعنی ہر پہلو کے حوالے سے ان کی تربیت کا اہتمام کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے افراد تیار کرنے کا بھی باعث بنے جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بھی پھر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یعنی دو حوالے سے مدرسہ جو ہے وہ بچے کو تیار کر رہا ہوتا ہے، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی، کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ کر سکے اور دوسرا معاشرے کے لیے بھی کچھ کر سکے۔ تعلیم کی معاشرتی اساس کے حوالے سے چند اہم باتیں۔ پہلی چیز، تعلیمی ادارہ کیا ہے؟ معاشرتی ادارہ۔ تو نظام تعلیم کس سے پھر متاثر ہوگا؟ ظاہر ہے اپنے معاشرے کے مسائل اور ضرورتوں سے، کیونکہ ہر معاشرہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کی اپنی اقدار، روایات، تہذیب و ثقافت ہیں، اور زندہ قومیں اپنی ان اقدار اور روایات کو زندہ رکھتی ہیں۔ جیسے اسلامی معاشرہ ہے تو اس کی اپنی خصوصیات، روایات ہیں، ہندو معاشرہ ہے اس کا علیحدہ کچھ روایات ہیں، اقدار ہیں۔ اسی طرح اگر ایک عیسائی معاشرہ دیکھیں گے، ایک مغربی معاشرہ دیکھیں گے، تو ان کی اپنی انفرادی چیزیں ہیں۔ تو یہ تعلیم کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے معاشرے کی خصوصیات کو پیش نظر بھی رکھے، اور معاشرے کو جو مطلوب افراد ہے وہ بھی فراہم کرے۔ مثلاً پاکستانی معاشرہ ہے تو اس میں تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ کہ مسلمان پاکستانی تیار کرنا، یعنی ظاہر ہے ایسے پاکستانی جو اپنے ملک، اپنے معاشرے کی خصوصیات، روایات اور اقدار سے واقفیت رکھتے ہوں۔ دوسرا جو اہم جو ہے وہ بنیاد ہے تعلیم کے معاشرے تعلیمی لحاظ سے مدرسے کی، کہ پاکستان کیا ہے؟ ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے، یعنی ایک اسلامی نظریے کے تحت حاصل کیا گیا تھا۔ اس لیے تعلیم میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ اصل حقیقی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے پھر تعلیم کے نتیجے میں ایک ایسی شخصیت تیار ہو جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے تصرف میں دے، یعنی وہ اپنا ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی پیروی کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے۔ یعنی اس اسلامی نظریاتی مملکت ہونے کے حوالے سے تعلیم جو ہے وہ بچے کو
اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رائے اور احکام کی پیروی کرنے کی پابند بنائے گی۔ اسی طرح تیسرا اہم نقطہ کیا ہے کہ تعلیم کے ذریعے بچوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی پیدا کرنے والا تو ایک خدا ہے، پھر جو لوگ آگے کنوے، قبیلے، نسلیں، مذہب، ذات، یہ سب چیزوں میں تقسیم ہو گئے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انسانی وحدت، معاشرتی مساوات اور رواداری کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل ہونی چاہیے، اور یہ سب مقاصد جہاں نصاب سے حاصل ہوتے ہیں وہیں ایسے جو ہے وہ ٹاپکس پر تقریری اور تحریری مقابلے ہو سکتے ہیں۔ مقابلہ حسن قرأت ہے، یہ وہ سرگرمیاں ہیں جن سے تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ بچوں کے دلوں میں محبت اور جو ہے وہ احترام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی اہم بات کہ مسلمان آپس میں خاص طور پر چونکہ ایک نظریاتی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں تو اس لیے ان میں اخوت اور وحدت کا ایک رشتہ ہے، تو نظریاتی ہم آہنگی ہونی چاہیے، مسلمانوں میں فکری اور عملی مطابقت ہونی چاہیے۔ فکری اور عملی مطابقت سے کیا مراد ہے کہ فکر جس نظریے پہ وہ یقین رکھتے ہیں ان کے عمل میں بھی وہ چیز نظر آ رہی ہو۔ معاشرے کی تشکیل و تعمیر جو ہے اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر رکھی جائے۔ اسلام کی قولی اور عملی شہادت دینے والے جو ہے وہ نئی نسل تیار ہونی چاہیے تعلیم کے ذریعے۔ تو کیا ضروری ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ نظری تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کو عملی تربیت بھی دی جائے تاکہ جس نظریے پہ وہ یقین رکھتے ہیں ان کی شخصیت ان کے کردار کا حصہ بھی بن سکے۔ پھر ایک اہم مقصد تعلیم کا کہ افراد معاشرہ میں اجتماعی ذمہ داری کا بھی تصور اجاگر کرتی ہے، نہیں پہلے بھی جیسے اوپر بات ہوئی کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے تعلیم جو ہے وہ فرد کو قابل بناتی ہے، تو نظام تعلیم معاشرے میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ معاشرہ اچھائیوں کو پھیلانے والا، نیکیوں کو قائم کرنے والا ہو۔ اسی طرح طلباء بھی جو ہیں وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے، اپنے فرائض کو کی ادائیگی کا شعور رکھنے والے ہوں، تو جب یہ احساس ان میں پیدا ہوگا تو پھر اس کا مقصد ہے کہ تعلیم اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے۔ تو معاشرتی حوالے سے 3 اہم بنیادی کردار کیا ہوئے تعلیم کے۔ پہلی چیز، تعلیم معاشرے کی جو دائمی قدریں ہیں یعنی جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں ان کی حفاظت بھی کرے گی، یعنی ان کو کتابی صورت میں محفوظ رکھنا، اگلی نسل تک پہنچانا جو ہے وہ اس کی حفاظت کے ہی طریقے ہیں، تو اس طرح سے ہی کسی معاشرے کی اقدار محفوظ ہوتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اگلی نسلوں کو بھی تعلیم کے ذریعے منتقل کی جاتی ہیں۔ پھر دوسرا اہم کام کیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ معاشرتی اقدار اور تجربات، تنقید اور تطہیر کے بعد، تنقید کیا ہوتی ہے کہ آنے والی نسل ان روایات کا، ان اقدار کا جو ہے وہ تنقیدی جائزہ لیتی ہے، اور تطہیر تنقیدی جائزہ لینے کے بعد اس میں سے جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں، جو کا جاری رکھنے والی جو فائدہ مند ہیں ان کو آگے منتقل کر دیا جاتا ہے، اور جو بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں، رویے ایسے بھی ہیں، جو رسومات ایسی ہیں جو اپنا جو ہے وہ اہمیت کھو بیٹھتی ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ جو ہے اقدار و روایات میں سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا اہم کام صرف اقدار کی منتقلی اور اصلاح تک کی تعلیم محدود نہیں رہتی کہ اقدار منتقل بھی کر لیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اصلاح بھی کر لی، یعنی پرانی چیزیں نکال دیں، کچھ نئی چیزیں وقت کی ضرورت کے تحت ایڈ کر لیں۔ تخلیقی کام بھی ہے کہ معاشرتی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ مستقبل کے مسائل بھی حل ہوں۔ نئی تعلیم ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ آنے والے وقت کی ضرورت کے حوالے سے کیا نئی چیزیں، رویے، اقدار جو ہے وہ نئی نسل کو سیکھنے کی ضرورت ہوگی تاکہ آئندہ بھی معاشرہ جو ہے وہ اپنا وہ خصوصیات، اپنا مقام جو ہے وہ دنیا میں برقرار رکھ سکے۔ تو تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ جو ہے وہ دھیان سے لیکچر کو سنا کریں، اس میں جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد آپ جو ہے وہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی اٹینڈنس کاؤنٹ جو ہے وہ ضرور مارک کریں، اس میں اپنا رول نمبر لکھیں، ساتھ سبجیکٹ ایجوکیشن جو ہے وہ لکھ دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔